کہ جس کے بغیر کسی کی کوئی بھی کبھی بھی کیسی بھی حاجت ہو پوری نہ ہو سکے اس ذات کو الہ کہا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت کے سوا کوئی الہ نہیں. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنی تمام حاجات اور تمام ضروریات میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کے محتاج ہیں. تو جس نے سچے دل سے اس بات کا اقرار کر لیا وہ جنت کا حقدار بن گیا ہے. آپ حضرات نے سنا بھی ہے پڑھا بھی ہے کہ کم سے کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو اس لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کبھی کبھی محمد رسول اللہ اس کو ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی کبھی بھی کسی بھی حیثیت سے کسی حاجت کے پورا ہونے کا ذریعہ اور سبب نہیں ہے. بلا واسطہ یا بواسطہ اللہ تعالی ہی سے سب کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. اگر آدمی کو پیاس لگتی ہے پانی کی ضرورت ہے تو پانی کو کس نے بنایا بھائی؟ اگر آدمی کو مکان کی ضرورت ہے تو زمین کس نے بنائی؟ انسان کو سانس لینے کی ضرورت ہے تو ہوا کس نے بنائی؟ دیکھنے کی ضرورت ہے تو آنکھ کس نے بنائی؟ سننے کی ضرورت ہے تو کان کس نے بنائے؟ بولنے کی ضرورت ہے تو زبان کس نے بنائی؟ ہر اعتبار سے انسان اور اس کے تابع ہیں ساری کائنات. چونکہ زمین آسمان سورج چاند ہوا آگ پانی مٹی درند پرند چرند یہ سب انسان کے تابع ہے اور یہ انسان کے لیے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے. صاف ارشاد فرمایا الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات والارض. تم آنکھ سے نہیں دیکھ رہے کہ زمین آسمان ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اے انسانوں تمہارے کام میں لگایا ہوا ہے. گھوڑا گدا خچر اونٹ تمہارے کام آ رہا ہے. بھینس گائے بکری اونٹنی تمہارے کام آ رہی ہے. غلے سبزی پھل پھول تمہارے کام آ رہے ہیں. آم امرود پھل سارے تمہارے کام آ رہے ہیں. سبزی ساری تمہارے کام آ رہی ہیں. دالیں تمہارے کام غلے تمہارے کمبل اون توری مخلوق پر جس پر بھی نظر ڈالو گے لوہا بھی تمہارے کام میں آ رہا ہے. تانبا بھی پیتل کاسی بھی پتھر بھی لکڑ بھی پانی بھی بورس بھی ساری مخلوق تمہارے تابع ہے تمہارے کام میں اللہ نے لگا رکھی ہے. اور نورانی فرشتے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور آنر گھڑی اللہ کی اطاعت اور عبادت میں لگے ہوئے ہیں. تو وہ نورانی فرشتے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہواؤں پر مقرر کیا ہوا تمہارے کام میں لگی ہے. بادلوں پر مقرر کیا بادل تمہارے لیے ہیں. سمندروں پر مقرر کیا بھائی سمندر تمہارے لیے ہیں. جنت اور دوزخ میں فرشتوں کو مقرر کیا تو جنت ایمان والوں کے لیے ہے. جہنم ان کے لیے ہے جو کفر میں مبتلا ہیں. اللہ بچائے. غرض یہ کہ زمین آسمان کی ساری کائنات میں جہاں بھی کوئی فرشتہ لگا ہوا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے اس کام میں لگا ہوا ہے. اور وہ چیز انسانوں کے لیے ہے بادل انسانوں کے لیے بارش انسانوں کے لیے. ساری کائنات اللہ تعالی نے انسان کے کام میں لگائی ہوئی ہے. جس پہ بھی نظر ڈالو دودھ بھی تمہارا گھی بھی دہی بھی تمہارا اور جناب علی مکھن بھی
कंबल भी तुम्हारे हैं, चमड़े भी, और जनाब वाली कपड़े भी तुम्हारे हैं, लोहा पीतल तांबा कांची भी, गल्ले भी तुम्हारे लिए हैं, और दालें भी, गोश्त भी तुम्हारे लिए हैं, अंडे भी, चमड़े भी तुम्हारे हैं। हर चीज पर जहां भी नजर ले जाओगे, सूरज चांद को अल्लाह ताला ने इंसानों के काम में लगाया हुआ है, घुमा हुआ है। दिन भी तुम्हारे लिए है, रात भी, सर्दी भी तुम्हारे लिए है, गर्मी भी। सारी बात का लुब्बे लुबाब ये हुआ कि जमीन आसमान सारी कायनात जो मौजूद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आरजी तौर से बनाई है। इसमें जितने फायदे अल्लाह ताला ने रखे हैं उसका ताल्लुक इंसान से है। तो एक तो आमाल और ईमान और सिफात अखलाक वाला रास्ता है, ये अल्लाह की जात से इस्तिफादे वाला रास्ता है। एक है अल्लाह की जात से फायदे हासिल करना, और एक है अल्लाह की बनाई हुई मखलूक से फायदे हासिल करना। जमीन अल्लाह की मखलूक है। तो आम तौर पर जो आज इंसान मेहनतें कर रहे हैं, लोहे पर, पीतल पर, तांबे पर, कांटी पर, पत्थर पर, लकड़ पर, पानी पर, हवा पर, आग पर, जितनी चीजों पर भी मेहनतें हो रही हैं, ये सब अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह ताला ने अपने इरादे और कुदरत से बनाई है। इसमें जितने भी नफे रखे हैं वो महदूद हैं, थोड़े हैं, आरजी हैं, मुस्तकिल नहीं। तो आम तौर पर इंसान सही मेहनत छोड़कर जो गलत मेहनत में लगे हैं, आरजी तौर से जो मखलूक अल्लाह ताला ने कुछ दिनों के लिए बनाई है, उसके फायदे हासिल करने में जान खपा रखी। तो एक तो रुख है मेहनत का, मखलूक से इस्तिफादा, मखलूक से फायदा उठाना। आम तौर से औरतें मर्द इसी में लगे हुए, हुकूमतों वाले भी, तिजारत वाले भी, ज़राअत वाले भी, सनाअत वाले भी, लोहार भी, सुनार भी, तरखान भी, इन चीजों पर इस तरह मेहनत कर रहे हैं कि इनमें जो फायदे हैं वो ज्यादा से ज्यादा हासिल कर लो। और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो ला इलाहा इल्लल्लाह की मेहनत लेकर आए, ईमान की, आमाल की, अखलाक की, सिफात की, तवक्कुल की, तक़वे की, ताहरत की जो मेहनत लेकर आए हैं, वो बराहे रास्त अल्लाह की जात से फायदा हासिल करना। अल्लाह के ताला की जात गैर महदूद है और हमेशा से है और हमेशा रहेंगे। ना उनकी इब्तिदा है और ना इंतहा, ना फना। तो जो फायदे ईमान और नेक आमाल और अखलाक के जरिए से अल्लाह की जात से हासिल होंगे, वो उनकी बरकत तो इस दुनिया में भी मिल जाएगी, लेकिन चूंकि वो फायदे ऐसे मिलेंगे कि हमेशा के लिए मिल गए, न उन फायदों की कोई इंतहा है और न उनको फना है, न वो खत्म होने वाले हैं। मसलन मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदख़लल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का सच्चे दिल से इकरार कर लिया, जन्नत का हकदार बन गया। अब जब वो जन्नत में चला गया तो जन्नत में दूध की भी नहर है, शहद की भी नहर है, पाक शराब की भी नहर है, पानी की भी शहर है, नहर है, और हर किस्म के फल हैं, और हर किस्म के मेवे जात हैं, और हर किस्म के खाने हैं, हर किस्म के कपड़े हैं, और सोने चांदी के कंगन पहनने को हैं,
اور ہو رہے ہیں غلمان ہے، اپنی بیوی ایمان والی ذات ہے، تو اس کے جو فائدے ہمیشہ ہمیش کو پہنچتے رہیں گے، حاصل کرتے رہیں گے، ان کی کہیں جا کر آخری حد نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو ایک ہے اللہ کی ذات سے فائدہ حاصل کرنا، اور وہ ہر انسان کے لیے ہر حال میں آسان ہے، کیونکہ اس کا راستہ ہے ایمان، اور وہ اندر کی چیز ہے۔ اس کا راستہ ہے اعمال، وہ اپنے ہاتھ پیر آنکھ ناک سے نکلتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات سے فائدہ حاصل کرنا ایمان کے راستے سے، اعمال کے راستے سے، اخلاق کے راستے سے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اور عبادت کے راستے سے، وہ فقیر مسکین بادشاہ وزیر لکھا پڑھا ان پڑھ سب کے لیے برابر ہے۔ جو بھی اللہ کی ذات سے فائدہ حاصل کرنا چاہے اس کے لیے راستہ کھلا ہوا، نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ ملک کی، نہ مال کی، نہ چیزوں کی، نہ سامان کی، نہ لکھا پڑھا ہونے کی۔ صاف حدیث شریف میں آیا ہے، بنی اسرائیل کے 3 آدمی پہاڑوں میں سفر کر رہے تھے، بڑی زوردار بارش آ گئی، انہوں نے بارش سے بچنے کے لیے پہاڑ کی ایک کھو یعنی غار میں پناہ لی، غار کے اندر چلے گئے بارش سے بچنے کے لیے۔ اللہ کی شان، یہ تو گئے تینوں کے تینوں غار میں، اور پہاڑ کی چوٹی سے ایک بہت بڑی چٹان لڑھکتے لڑھکتے ایسی زبردست پھنسی کہ اس کا ہلانا آسان نہیں، اور وہ سینکڑوں ہزاروں من کی۔ اب یہاں سے آواز دے تو کوئی سنے نہیں، 1 2 4 آدمیوں کا کام نہیں۔ ان تینوں نے بیٹھ کے سوچا بھائی کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے سوچ کر آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی اپنے اپنے نیک عمل سوچو، اور ان نیک عملوں کا حوالہ دے کر اللہ سے اس مصیبت سے نجات مانگو۔ کہنے لگے ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ ہر ایک نے اپنے خاص خاص نیک عمل سوچے، اور اس نیک عمل کا حوالہ دے کر اللہ سے مانگا کہ اے اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے۔ ایک نے کہا کہ اے اللہ آپ کو معلوم ہے میں بکری چرانے والا ہوں، تو دن بھر بکری چرا کر جب میں شام کو آتا تو بکریوں کا دودھ نکال کر پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا، اور اس کے بعد پھر اپنے بچوں کو گھر والوں کو پلاتا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ مجھے ہو گئی دیر، ماں باپ گئے سو۔ جب میں آیا تو میں نے سوچا کہ ماں باپ کو جگاؤں تو ابھی سوئے ہیں، کچی نیند ہے، مناسب نہیں، اور پہلے بچوں کو دودھ پلا دوں تو وہ جو ماں باپ کو پہلے پلانے کی نیکی ہے وہ رہ جائے گی۔ تو میں ان کے انتظار میں بیٹھا رہا۔ جب وہ جاگے پہلے ان کو پلایا، بعد میں اپنے بچوں کو پلایا، اس سے پہلے اپنے بچوں کو بہلا پھسلا کر سلایا۔ اللہ یہ نیکی میری پسند ہے آپ کو، تو اس کی برکت سے اس چٹان کی مصیبت سے ہمیں نجات دے۔ تو اللہ نے ایسا بڑی زبردست بھاری چٹان کو حرکت ہوئی اور وہ پیچھے کو ہٹی، تو سوراخ سے روشنی نظر آنے لگی۔ دوسرے نے دعا مانگی کہ اللہ آپ کو معلوم ہے کہ میں مالدار اور میرے چچا تھے غریب، ان کی لڑکی نوجوان، میری غلط نظر اس پر پڑی،
اور میں نے کچھ رقم پر اس کو راضی کیا. چنانچہ میں اور وہ جب دونوں علیحدگی میں ہوئے اور میں نے وہ رقم اس کو پیش کی تو اس کی زبان سے نکلا کہ دیکھ اللہ سے ڈر. تو میں وہ رقم بھی چھوڑ کر وہاں سے بھاگا اور میرے دل میں خوف طاری ہوا. اے اللہ، یہ نیکی تجھے پسند ہے، اس کی برکت سے چٹان کی مصیبت سے. تو وہ چٹان اور ہلی اور پیچھے کو یہاں تاکی کہ ان کو آسمان نظر آنے لگا. تیسرے نے کہا اے اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ میرے یہاں میں زمیندار ہوں. ایک مزدور نے مزدوری کی اور میں نے بہت سا غلہ نکال کے اس کو کہا لے بھائی یہ تیری مزدوری ہے. یہ حدیث میں ہے ساری باتیں. تو اس نے کہا بھائی یہ تو تھوڑا ہے. لیا اور رکھ دیا اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ تھوڑا ہے اور دے. میں نے کہا بھائی مزدوری تو پوری ہے. وہ چھوڑ کے چلا گیا. میں نے سوچا کہ بیچارہ وہ پھر آئے گا کبھی، تو اس کی امانت کے طور سے میں نے اس کو رکھ دیا. آ گیا بارش کا موسم، بارش ہوئی تو میں نے سوچا یہ غلہ رکھ کر خراب نہ ہو جا. بابا آدم علیہ السلام کی زمین پڑی ہے، میں نے غلہ بکھیر دیا. وہ جمع اگا پھلا، پھر میں نے اس کو کاٹا گایا تو بوریاں بھر گئی. اور اسی طریقے سے کئی سال گزر گئے تو بوریاں اس کے غلے کی اور اسی کے جناب علی پیسے سے بیل بھی ہل بھی بہت سی چیزیں خرید لی میں نے. کئی سال کے بعد بندے خدا لوٹا تو وہ کہا بھائی میری وہ مزدوری تو دے دے بھائی. میں نے کہا بھائی آ جا آ جا. تو وہ سارا غلہ اور بیل اور ہل میں نے کہا بھائی یہ تیری مزدوری ہے. اس نے کہا بھائی میرا مذاق نہ اڑا، جو میری مزدوری بنتی ہے وہ دے دے. تو میں نے اس کو قصہ سنایا کہ جو مزدوری میں نے تجھے دیا تھا اور تو چھوڑ کے چلا گیا، اس کو میں بکھیرتا رہا، بوتا رہا، کاٹتا رہا، یہ سب تیرا ہی ہے. تو وہ سب میں نے اس کے حوالے کر دیا اور وہ لے گیا. اللہ یہ نیکی میری پسند ہے آپ کو، تو اس کی برکت سے اس مصیبت سے ہٹا، مصیبت سے بچا. تو وہ چٹان دڑان سے گر گئی. تو تینوں نے ہر ایک نے اپنی اپنی نیکی یاد کر کے اور اللہ کو نیکی کا حوالہ دے کر اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھا لیا. ایک ہے اللہ تعالی کی قدرت اور اللہ کی ذات سے استفادہ فائدہ حاصل کرنا. اس کا راستہ سب سے آسان ایمان اعمال، ایمان نیک عمل. اسی ایمان اور نیک اعمال سے دنیا بنے گی، اسی سے قبر میں کامیابی ملے گی، اسی سے حشر میں کامیابی ملے گی، اور اسی سے پلسرات پر کامیاب ہو کر ہمیشہ کی جنت مل جائے گی. ایمان اور نیک اعمال والا راستہ عورت، مرد، بوڑھا، جوان، فقیر، مسکین، پڑھا لکھا، ان پڑھ سب کے لیے آسان ہے. اعمال اپنی آنکھ سے کرے گا، آنکھ اللہ نے دی ہے. کان سے کرے گا، اللہ نے کان دی ہے. زبان سے کرے گا، زبان اللہ نے دی ہے. ہاتھ پیر سے اعمال کرے گا، یہ اللہ نے دیے ہیں مفت میں. تو میرے بھائی جو ایک ہے اللہ کی ذات سے استفادہ اور ایک ہے مخلوق سے فائدہ حاصل کرنا. زمین پر محنت کر کے زمین سے، اور لوہے پر محنت کر کے لوہے سے، اور لکڑی پر محنت کر کے لکڑی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو راستہ ہے وہ اصل ایمان اور نیک اعمال والا راستہ ہے. اور ایمان اور نیک اعمال یہ براہ راست اللہ کی ذات سے دنیا میں بھی فائدہ
اور اصلی فائدہ اس کا قبر حشر پل صراط ہمیشہ کی جنت. تو میرے بھائی اور دوستو، آخر میں اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول بنا کر بھیجا کافۃ للناس، سارے انسانوں کے لیے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل محنت والا راستہ یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے احکام کی طرف، اللہ کی صفات اور قدرت کی طرف دعوت کے ذریعے سے بلاؤ، اور حکمت کے ساتھ بلاؤ، شفقت کے ساتھ بلاؤ، محبت پیار کے ساتھ بلاؤ. ہر مسلمان، عورت، مرد، بوڑھا جوان، فقیر مسکین، بادشاہ وزیر، ایمان اور نیک اعمال کے فضائل، دنیا آخرت کے فائدے، قبر حشر کے فائدے بتا کر ان کی طرف ترغیب دینا، بلانا، یہ ہر مسلمان کے لیے آسان ہے. اس میں نہ ملک کی ضرورت ہے، نہ مال کی، نہ چیزوں کی، نہ سامان کی، نہ زمین کی، نہ جائیداد کی. ایک بچہ بھی دعوت کا سبب بن سکتا ہے اور دعوت دے سکتا ہے، اور ایک بچی بھی دعوت دے سکتی ہے، عورتیں بھی اور مرد بھی. اصل ہم خاتم الانبیاء رحمت للعالمین کی امت ہیں. میرا آپ کا، ہر امتی کا اصل کام یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہونے کی حیثیت سے اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے، اس واسطے کہ اللہ رب العزت نے جب زمین، آسمان، سورج، چاند، ہوا، آگ، پانی، مٹی، درند پرند، مخلوق ساری بنا دی، پتھر لکڑ سب بنا دیے. اب فرشتے سوچ میں ہے کہ اللہ نے یہ سارا نقشہ کس لیے بنایا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. اوہو، اب پتہ چلا کہ یہ سارا نقشہ تو خلیفہ کے تابع ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان میں روح ڈال دی. آدم علیہ السلام اٹھ بیٹھے. تمام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس جدول آدم، اس آدم کے سامنے جھکو. فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون، فرشتے تو سارے جھک گئے، اللہ کا حکم ادا کیا. ان دنوں میں وہاں پر شیطان بھی تھا، یہ اکڑا کھڑا رہا، یہ جھکا نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں نے تجھے حکم دیا ہے کہ تو بھی جھک تو تو بھی نہیں جھکا، تو بجائے اس کے کہ معافی مانگتا، شرمندہ ہوتا، نادم ہوتا، معاف ہو جاتی بات، الٹا چلا. اس کی عقل ہی ٹیڑھی ہے کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو بنایا ہے آپ نے آگ سے اور آدم کو بنایا ہے مٹی سے. ارے بھائی، وہ بنانے والا ہی تو حکم دے رہا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ تو ہے ناری، آگ سے بنا ہوا، فرشتے تو ہے نوری، وہ تو تیرے سے افضل ہے. تو جو تیرے سے افضل ہے وہ تو جھک گئے اور تو نہیں جھکا. بہرحال یہ ٹیڑھا چلا، اللہ تعالیٰ نے اس کو راندے درگاہ کر دیا. اب میرے پیاروں، بات یہ ہے کہ ہر مسلمان، عورت، مرد، بوڑھا جوان، فقیر مسکین، ہمارا اصل کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہونے کی حیثیت سے اور اللہ تعالیٰ کی خلافت، اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کی اولاد در اولاد ہونے کی حیثیت سے ہمارا، یعنی اس امت کی عورتوں مردوں کو اصل کام ہی یہ ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کر آئے ہیں، اس دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر ہر امتی کا کام ہے. عورتوں کا بھی کام ہے، مردوں کا بھی، بوڑھوں کا بھی، جوانوں کا بھی. گھر گھر میں دعوت چلے، اور دعوت سیدھی سادی ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہوگا. سب کی موت، حیات، عزت،
ذلت، بیماری، صحت، کامیابی، ناکامی اللہ رب العزت کے قبضے اور قدرت میں ہے. اور اللہ تعالی نے سب کو دنیا میں، قبر حشر آخرت میں، پل صراط پر کامیابی عطا کرنے کے لیے ہر موقع اور ہر حال کے احکام نازل فرمائے ہیں. اللہ رب العزت کے حکموں کو پیغمبر علیہ السلام کے طریقے پر اللہ کی رضا کے لیے ادا کرنا ہی کامیابی ہے. یہ ہے ہمارا کام. ہم تو ہر حال میں، ہر موقع میں نہ ملک پر نظر لے جائیں، نہ مال پر، نہ چیزوں پر، نہ سامان پر، نہ تجارت پر، نہ زراعت پر. ہم تو اس کو دیکھیں، اس کو پوچھیں، اس کو معلوم کریں کہ اس موقع پر، اس حال میں اللہ کا کیا حکم میرے لیے ہے، اور اس حکم کو ادا کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و طریقہ کیا ہے. تو طریق نبوی علیہ السلام، سنت نبوی علیہ السلام اور حکم خداوندی اللہ کی رضا کے لیے، یہ ہے دار و مدار تمام کامیابیوں کا. ہر مسلمان، عورت، مرد، بوڑھا، جوان، فقیر، مسکین، پڑھا لکھا، ان پڑھ، جس حال میں بھی ہو، جہاں بھی ہو، وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، یعنی اللہ کے حکم کو تلاش کرے، پیغمبر علیہ السلام کی سنت معلوم کر لے اور اللہ کے حکم کے ادا کرنے میں لگ جائے، وہ بالکل کامیاب ہے. یونس علیہ السلام مچھلی کا پیٹ اور سمندر کی تلی، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہاں سے بچنے کا. تو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا کیا بھائی؟ بولو، کیا پڑھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ پڑھنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا، اس مچھلی کو اٹھا باہر لا، اور وہ مچھلی کو سمندر اٹھا کر باہر لایا، اور مچھلی نے قے کی تو یونس علیہ السلام ریت کے ڈھیر پر. اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا دستور بتا دیا. فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر سمندر کی تلی میں تسبیح پڑھنے والوں میں سے نہ بنتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ سے نہ نکلتے. تو میرے پیاروں، اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرنا، اللہ کے ذکر اور یاد میں لگنا، اور اللہ کے حکم کو تلاش کرنا، اور نبی علیہ السلام کی سنت کو معلوم کر کے اس کی ادائیگی میں لگ جانا، ہر مصیبت کا علاج، ہر پریشانی کا علاج، ہر حال میں کامیاب. وہ ناکام ہو ہی نہیں سکتا. ابراہیم علیہ السلام نے جب لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تو نمرود نے کو پتہ چلا، وہ بڑا ناراض ہوا، خفا ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے کے بجائے اپنے ارکان دولت کو بلایا کہ دیکھو یہ میرے سوا کسی اور کو رب مان رہا ہے. انہوں کا ارکان دولت نے کہ یہ بھی کوئی بات ہے، تو بادشاہ ہے، ساری زمین تیرے قبضے میں ہے، قتل کروا دو، اس کو مروا دو. نمرود نے کہا یہ مروانا تو میرے لیے بہت آسان ہے،
لیکن ایسے طریقے سے مرواؤ کہ پھر کوئی اس کی جرت نہ کر سکے کہ اس کی بات کو لے کے آگے چلے. کہنے لگے ہاں یہ بات ٹھیک ہے. سوچو تو نتیجے میں یہ بات نکلی کہ ایک 4 دیواری بنائی جائے گول اور وہ لکڑوں سے بھری جائے اور اس میں زبردست آگ جلائی جائے اور چاروں طرف سیڑھیوں اوپر تک بنا کر سارے شہر کی عورتوں مردوں کو جمع کرو اور سب کے سامنے دہکتی ہوئی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے پھینکواؤ. کہنے لگے ہاں یہ بات ٹھیک ہے. چنانچہ یہ سارا منظر بنایا گیا اور ابراہیم علیہ السلام پکڑوائے گئے اور ان کے ہاتھ بھی باندھ دیے اور پیر بھی, اور ان کی زبان پر حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. فرشتوں نے عرض کیا رب العزت یہ نمرود تیرا دشمن ہے اور ابراہیم علیہ السلام تیرے خلیل ہیں, تو تیرا دشمن تیرے خلیل کو آگ میں ڈال رہا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فذهبوا لے جاؤ, میرے ابراہیم کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو جو وہ کہے وہ کر کے آؤ. فرشتے آن کی آن خدا کی شان آئے. ابراہیم علیہ السلام پھینکنے والے تھے کہ فرشتوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں اور ہم اللہ کی اجازت سے آئے ہیں, مرنا ماتوری جو آپ حکم دیں وہ ہم کریں گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بجائے ان کے کہ ان سے استفادہ کرتے, ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ علمہ بحالی یغنی عن سؤالی, اللہ تعالی کو میرے حال کا پورا پتا ہے کہ میری اور نمرود کی کوئی لڑائی نہیں, ملک کی لڑائی ہے نہ مال کی, چیزوں کی نہ سامان کی. میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اور وہ میرا دشمن ہے, دشمنی کر رہا ہے, وہ آگ میں پھینک رہا. تو اللہ تعالیٰ کو اس ساری چیزوں کا علم ہے, بس مجھے اتنا ہی کافی. بس علم ہو بحالی یغنی عن سؤالی. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس توکل اور اس اللہ پر اعتماد اور اللہ کے سوا سے نظر ہٹانا, اس پر اللہ تعالیٰ نے براہ راست خود حکم دیا آپ کو کونی بردوں سلام علی ابراہیم کہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور آرام دہ بھی رہو ابراہیم علیہ السلام کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ملتے ہی آگ ٹھنڈی آرام دہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اور ابراہیم علیہ السلام جب دہکتی ہوئی آگ میں پھینکے گئے تو جس رسی میں ہاتھ بندھے تھے جلا دی, پیر بندھے تھے جلا دی, اور نہ کپڑے کا تار جلا نہ جسم کا بال جلا. تو آگ اصل میں اللہ کی مخلوق ہے, اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالی نے آگ کو اپنے ارادے سے بنایا ہے, جلانا اللہ نے اس کو دیا ہے بغیر اللہ کی اجازت کے. نہ دن کا جلا سکتی ہے بغیر اللہ کی اجازت کے, نہ آگ کپڑے جلا سکتی ہے, کسی چیز کو نہیں جلا سکتی. تو آگ ہو چاہے پانی, پتھر ہو لکڑ, سونا ہو چاندی, سوری مخلوق زمین آسمان کائنات ہوا بادل بوند, یہ جتنی مخلوق ہے اس میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو بنایا ہے, اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو پیدا کیا ہے. اس کی موت اور حیات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اب اس سے ہونے کا یقین جو دلوں میں اترا ہوا ہے وہ تو دل سے جائے نکل,
اور اللہ تعالیٰ ہی سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہوگا۔ سب کی موت، حیات، عزت، ذلت، بیماری، صحت، کامیابی، ناکامی اللہ رب العزت کے قبضے اور قدرت میں ہے۔ یہ دعوت ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہونے کی اور بغیر اللہ کے کچھ نہ ہونے کی، اور سب کے موت حیات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی دعوت روزانہ ہر گھر میں بھی چلے، ہر مسجد میں بھی چلے، عورت بھی دے مرد بھی دے، ہر مسجد میں روزانہ دعوت کے حلقے لگے۔ ایک ایک آدمی کو دعوت کے الفاظ کہلواؤ، باہر بھیجو، اور وہ باہر کے لوگوں کو دعوت کے الفاظ سناوے اور اس کی بنیاد پر وصول کر کے مسجد میں لاوے کہ دیکھو بھائیو، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہوگا۔ سب کی موت، حیات، عزت، ذلت، بیماری، صحت، کامیابی، ناکامی اللہ رب العزت کے قبضے اور قدرت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو دنیا آخرت میں کامیابی دینے کے لیے ہر موقع کے احکام عطا فرمائے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اعمال عطا فرمائے ہیں۔ تو اعمال، ایمان، احکام یہ ذریعہ ہے اللہ رب العزت کی ذات سے فائدہ اٹھانے کا، اور یہی ہے کامیابی کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں اور اللہ کی ذات سے استفادہ۔ اس میں غریب، امیر، فقیر، مسکین، بادشاہ، سب برابر ہیں۔ جس موقع میں ہو، جس حال میں ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ کو پکارے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، نبی کی سنت معلوم کرے، اللہ کا حکم معلوم کرے، اور اللہ کے سوا کسی پر نظر نہ لے جائے، تو بالکل اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے بس میں تیرے لیے کافی ہوں۔ تو میرے بزرگوں، دوستوں، آج مجھے آپ کو، پوری امت کو اس دعوت کی محنت کی ضرورت ہے۔ یہ اس امت کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے صدقے میں اس امت کو اس کا ذمہ دار بنایا ہے۔ یہ خلیفۃ اللہ فی الارض کی نسل میں ہے، اور نائب رسول اللہ ہونے کی حیثیت میں ہے یہ تو یہ، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی وراثت ہے اس کو حاصل، تو اللہ کے کتاب کا وارث ہونے کی حیثیت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہونے کی حیثیت سے، اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کی نسل میں ہونے کی حیثیت سے، میرے بزرگوں، بھائی اور دوستوں، یہ تو ہے میرا آپ کا، ہر امتی کا اصلی کام، عورتوں کا بھی مردوں کا بھی، کہ ساری زمین کے سارے انسان، قیامت تک آنے والی نسلیں اور زمان، بھائی ایک ایک مسلمان کی دعوت اللہ کی محنت کا میدان ہے۔ اس کی نیت کر کے، اس کا ارادہ کر کے، اس کو سیکھنا ہے، اس میں خود لگنا ہے، دوسروں کو لگانا ہے، اور جب ہم اسی کو اصل کام قرار دیں گے اور مقصد بنا کر اس میں لگائیں گے تو بارش کی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی، مدد آئے گی، دعائیں قبول ہوں گی، اور تمہارے کاموں کو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں سے پورا کریں گے۔ تو اس کے لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہر گھر میں بھی یہ محنت ہو، ہر مسجد میں بھی محنت ہو، اور اس کو تو ہم عارضی طور پر نہیں
کبھی کر لیا کبھی نہیں، سرسری طور پر نہیں، اس کو تو ہم بنائے مقصد کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھیجا ہے اسی کام کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فجتباکم، اس امت کو چنا ہے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں اسی مقصد کے لیے۔ بھائی اس کو مقصد بنائیں اور اس کو کام بنائیں۔ اتنے بچا کچا گرا پڑا وقت بے شک اپنے کام و کاج میں احکام خداوندی کو ادا کرنے کے لیے، سنت نبوی کو ادا کرنے کے لیے، تو پھر وہ برکتیں اور وہ رحمتیں اور مددیں آئیں گی کہ جو ہمارے وہم اور گمان میں بھی نہیں۔ تو اس کے لیے درخواست ہے بھائی، اس کام کو مقصد بنا کر موت تک کرنے کے لیے، اور جہاں کا تقاضا ہو، کیونکہ سارے عالم کو سامنے رکھنا ہے، کوئی دور کا تقاضا ہوگا، کوئی نزدیک کا، اور کوئی دور سے دور کا ہوگا، زمین کے آخری کنارے تک کی نیت کر کے جہاں کا تقاضا ہو ہم وہاں کے لیے تیار ہیں۔ سمجھیے بھائی، نہیں نقد ادھار سے بہتر ہے۔ باقی کوئی سال کی جماعت چل رہی، کوئی 7 ماہ کی چل رہی ہے، کوئی جناب والی 4 ماہ کی چل رہی، وہ چلے کا تو اب سوال ہی، چلے کے لیے عام جماعتیں چل رہی، اور مقامی کام تو ہے ہی ہمارا روزانہ کا کام۔ تو اس کے لیے ساتھی ہمت کر کے، اللہ پر بھروسہ کر کے، ملک مال چیزوں سامان پر نہیں، جیب پر نظر ڈال کر نہیں، بلکہ اللہ کے بھروسے پر دور سے دور کے لیے اور زیادہ سے زیادہ وقت کے لیے بھائی اٹھتے چلے جائیں اور اپنے نام لکھواتے چلے جائیں، اور جماعتیں کی جماعتیں اس کے لیے کھڑی ہو جائیں کہ بھائی ہماری مسجد سے اتنی جماعتیں، ہماری مسجد سے اتنی جماعتیں، 7 ماہ کی جماعتیں، 4 ماہ کی جماعتیں، چلوں کی جماعتیں، بھائی کھڑے ہو کے لکھواتے چلے جائیں کہ بھائی ہم انشاءاللہ اپنی اپنی مسجدوں سے تیار ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ لکھو بھائی، جی فرمائیں جی، جماعتیں فرمائیں جی، جماعتیں جی بھائی